یہ اصفہانی رافضی ابھی بتائے گا رسول کا خلیفہ کون ہے جناب؟ ابی عاصم کی کتاب آپ کے ممدوح ناصر الدین البانی کی تحقیق کے ساتھ کیا کہتے ہیں کہ رسول نے فرمایا، سند سننے کا آپ کو شوق بڑا ہے، محمد بن مسنہ، یحییٰ بن حماد، ابی عوانہ، یحییٰ بن سلیم بن ابی بلج، ان عمرو بن میمون، ان ابن عباس، سند میں نے پڑھ دیا آپ کی تمام پوری سلفیت کمیونٹی کو، سعودیہ سے لے کے، مصر سے لے کے، انڈیا سے لے کے پاکستان تک کے کمیونٹی، تمام سلفی وہابی ناسبی جمع ہو جائیں، سند کو صحیح ثابت نہیں کر سکتے۔ وَأَنْتَ خَلِيفَتِي فِي كُلِّ مُؤْمِنٍ مِّن بَعْدِي، نعرہ حیدری یا علی ہے، رسول نے کہا انتا خلیفتی، میرے بعد علی تو خلیفہ ہے۔ البانی نے کہا ہے اسنادہ حسن۔ چلیے وہی کتاب کھول لیتے ہیں جس کا آپ نے حوالہ دیا، شیخ ناصر الدین البانی رحم اللہ کی تحقیق۔ کیا فرمایا؟ اس کی سند حسن ہے اور اس کے تمام راوی شیخین یعنی بخاری اور مسلم کے راویوں میں سے ہے، اچھا سوائے ابو بلج کے۔ ابو بلج کا اصل نام یحییٰ بن سلیم بن بلج ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحم اللہ نے ان کے بارے میں کہا وہ سچ بولنے والے تھے لیکن کبھی کبھی غلطیاں کر جاتے تھے، اور یہ بات ابن حجر عسقلانی رحم اللہ نے اپنی کتاب تقریب التہذیب میں کہی ہے۔ یہی بات باسم بن فیصل الجوابرہ نے کہی جس کو آپ نے پڑھ کے نہیں سنایا۔ اگر شیخ ناصر الدین البانی نے اس حدیث کی سند کو حسن قرار دیا، دوسری طرف وہی شیخ ناصر الدین البانی نے اس حدیث کے متن کو ضعیف قرار دیا۔ دلیل سلسلۃ الاحادیث صحیحہ۔ فرمایا لیکن جو بات شیعہ لوگ اس حدیث اور دوسری روایت میں ذکر کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا انہ خلیفتی من بعدی، یعنی یقیناً علی رضی اللہ عنہ میرے بعد میرے خلیفہ ہیں، تو یہ بات صحیح ثابت نہیں ہوتی بلکہ یہ ان باتوں میں سے ہے جو غلط سمجھی یا بیان کی گئی ہیں، اور تاریخ کے واقعات بھی اس کی تصدیق نہیں کرتے، کیونکہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعی ایسا فرمایا ہوتا تو پھر ضرور ویسے ہی ہوتا جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوتا، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے بات نہیں کرتے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے فیصلے اور وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ ایک دم انہوں نے وقت بدل دیا، جذبات بدل دیے، زندگی بدل دی۔ بھائی مارو مجھے، مارو مارو مجھے، مارو مارو۔ امام ابن حبان اپنی کتاب المجروحین میں فرماتے ہیں اس روایت سے حجت نہیں لی جائے گی جس میں ابو بلج اکیلا بیان کر رہا ہو۔ امام بخاری نے اپنی کتاب تاریخ الکبیر میں ابو بلج کا ذکر تو کیا ہے مگر اس کی تعریف بیان نہیں کی، مگر امام ابن عدی نے اپنی کتاب الکامل فی ضعفاء الرجال میں فرمایا میں نے اپنے استاد ابن حماد کو کہتے ہوئے سنا کہ امام بخاری نے فرمایا ابو بلج الفزاری اس میں نظر ہے، اور نظر کے معنی کیا ہے؟ اٹھائیے کتاب میزان الاعتدال امام ذہبی کی۔ فرمایا امام بخاری نے جب کسی کے بارے میں کہا کہ اس میں نظر ہے تو عام طور پر اسی شخص کے لیے استعمال کرتے ہیں جس پر زیادہ تر انہیں سخت شک و شبہ ہوتا ہے، اور امام ابن عدی نے اپنی کتاب الکامل فی ضعفاء الرجال میں آگے فرمایا میں نے اپنے استاد ابن حماد کو کہتے ہوئے سنا السعدی نے کہا ابو بلج الواسطی بھروسے مند راوی نہیں ہے، یعنی غیر ثقہ ہے۔ امام ابن تیمیہ رحم اللہ نے اپنی کتاب منہاج السنہ میں یہ اور اس طرح کی تمام روایتوں کو جمع کر کے کیا فرمایا، اور اس روایت میں کچھ ایسے الفاظ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ ہیں، جیسے کہ یہ جملہ اے علی تم میرے خلیفہ ہو۔ امام ابن جوزی نے اپنی کتاب الزوفا والمتروکین میں فرمایا کہ امام ابو الفت الازدی نے فرمایا ابو بلج ثقہ نہیں تھا، یعنی بھروسے مند راوی نہیں تھا، اور امام احمد بن حنبل نے اپنی کتاب جامع لعلوم امام احمد الی الحدیث میں ایک روایت پر تنقید کرتے ہوئے فرمایا ابو بلج نے منکر حدیث روایت کی ہے۔ اس بات کی تصدیق آپ کو ملے گی کتاب عون المعبود و حاشیہ ابن قیم میں۔ فرمایا امام احمد بن حنبل نے ابو بلج کو ضعیف قرار دیا تھا اور کہا تھا کہ ابو بلج ایک منکر حدیث روایت کی ہے۔ یہ امام احمد بن حنبل کا آخری کلام ہے۔ امام جوزجانی نے اپنی کتاب احوال الرجال میں فرمایا لیسا بثقہ، یعنی ابو بلج بھروسے مند راوی نہیں تھا۔ شعیب ارنوت نے مسند احمد کی تحقیق میں فرمایا کہ ابو بلج ضعیف راوی تھا۔